Welcome to all in Siddiqui Info Hub. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے مقدس نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، یہ تسبیح ضد کر کے اللہ تبارک و تعالی سے اپنی ہر بات منوا لیتی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد یہ تسبیح لازمی پڑھ لیا کریں۔ ناظرین محترم، نماز عصر کے بعد جو تسبیح کا عمل آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ تسبیح اللہ تبارک و تعالی سے ضد کر کے اپنی ہر بات منوا لیتی ہے۔ آج کی تسبیح میں اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے نام اور قرآن پاک کی ایک بہت ہی بابرکت صورت کا عمل ہے۔ اس صورت کو اللہ پاک بہت پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اتنی عزیز ہے کہ جو میرا بھائی، جو میری بہن عصر کے بعد یہ تسبیح اور ان صورتوں کو پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ اگر آپ کو پوری دنیا کی سلطنت چاہیے، آج تک آپ کو جو نہیں مل سکا، اس تسبیح کو ایک مرتبہ نماز عصر کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس تسبیح کو جیسے ہی آپ پڑھیں گے، آپ جو بھی دعا مانگیں گے، آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے۔ آپ کی دعا پہلے قبول ہو جائے گی۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے جو کچھ مانگا ہوگا، انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ ناظرین کرام، نماز کو دین کا ستون قرار دیا گیا ہے اور 5 وقت کی نمازوں میں ہر ایک کی اپنی مخصوص اہمیت اور روحانی فوائد ہیں۔ نماز عصر دن کو ڈھلتے میں ادا کی جانے والی نماز ہے جو ایک مسلمان کو دنیاوی مشغولات کے درمیان اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف واپس لاتی ہے۔ اس نماز کی اہمیت، فضیلت اور برکات بے شمار ہیں جن کا ذکر قرآن و حدیث میں متعدد مقامات پر ہوا ہے۔ نماز عصر کا وقت اس وقت میں شمار ہوتا ہے جب دن کی گرمی اپنے عروج کی شدت کو کم کر رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان دنیاوی مشاغل میں سب سے زیادہ مصروف ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نماز ادا کرنا تقوی، اخلاص اور بندگی کی اعلیٰ مثال ہے۔ یہ نماز ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ دنیاوی کاموں کے بیچ بھی رب سے رابطہ قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی چیز جس کا حساب قیامت کے دن بندے سے لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے۔ یہ حدیث اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ نماز خصوصاً وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کی گئی نمازیں انسان کے تمام اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گرمی کی شدت کے باوجود نماز عصر ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ نماز عصر ایک روحانی سکون، تسکین قلب اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا ذریعہ ہے۔ دن کے ڈھلتے وقت میں یہ نماز انسان کو دنیا کی تھکن سے نجات دلاتی ہے اور روحانی طاقت عطا کرتی ہے۔ نماز عصر باقاعدگی سے ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے رزق میں کشادگی عطا فرماتے ہیں۔ یہ نماز گناہوں کی معافی، دل کی صفائی اور نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ جس گھر میں نماز عصر باجماعت ادا کی جائے، وہاں سے برکت، رحمت اور سکون کبھی ختم نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص نماز عصر کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے اور اس کی زندگی میں سکون و قرار عطا فرما دیتے ہیں۔ نماز عصر نہ صرف جسمانی سکون کا باعث بنتی ہے بلکہ روحانی بلندی کا بھی ذریعہ ہے۔ یہ نماز ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی مصروفیات چاہے جتنی بھی ہوں، اللہ سے تعلق سب سے بڑھ کر ہے۔ اگر ہم اس نماز کا اہتمام کریں گے تو دنیا و آخرت دونوں میں کامیابیاں ہمارا مقدر بنیں گی۔ ناظرین، آج کل ہمارے زوال کی ایک بہت ہی بڑی وجہ، ہماری ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔
نہ فرض نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے، نہ صدقہ خیرات کی فکر ہے، نہ ہی ذکر و اذکار اور تسبیحات کی فکر ہے، اور بعد میں ہم پریشان رہتے ہیں اور ادھر ادھر ہم گلا شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ہماری زندگی کیا کر رہی ہے۔ زندگی دن بدن دشوار ہوتی جا رہی ہے۔ دوستو، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی کرتا ہے۔ دین اسلام کا مقصد نہ صرف روحانی نجات ہے بلکہ ایک پرامن، منصفانہ اور بامقصد زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھانا ہے۔ جب کوئی فرد یا معاشرہ دین سے دور ہو جاتا ہے تو اس کے منفی اثرات زندگی کے ہر گوشے میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دین سے دوری کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان اپنے خالق سے رابطہ کھو بیٹھتا ہے، جو اس کی زندگی میں بے سکونی، بے مقصدی اور روحانی خلا کا سبب بنتا ہے۔ پہلا بڑا نقصان روحانی کمزوری ہے۔ جب انسان نماز، قرآن، ذکر اور دعا سے دور ہو جاتا ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف دل سے نکل جاتا ہے اور گناہوں میں ملوث ہونا معمول بن جاتا ہے۔ ایسے انسان کو نہ حلال و حرام کی تمیز رہتی ہے اور نہ ہی آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ دوسرا نقصان اخلاقی گراوٹ کی صورت میں ہوتا ہے۔ دین ہمیں سچ بولنے، ایمانداری، عدل، صبر، شکر اور رحم دلی کی تعلیم دیتا ہے۔ دین سے دوری کی صورت میں یہی اخلاقی اقدار کمزور ہو جاتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ بد دیانتی، جھوٹ، ظلم، خود غرضی اور فتنہ و فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ تیسرا بڑا نقصان معاشرتی بگاڑ ہے۔ جب فرد دینی تعلیمات کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا اثر پورے معاشرے پر پڑتا ہے۔ خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، رشتوں میں دراڑیں آ جاتی ہیں، والدین کی نافرمانی بڑھ جاتی ہے اور معاشرتی رابطہ کمزور پڑنے لگتا ہے۔ چوتھا نقصان نفسیاتی بیماری کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے وہ وسوسوں، پریشانیوں، بے چینی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ رعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ پانچواں نقصان آخرت کی تباہی ہے۔ دین سے دوری کا سب سے بڑا اور ابدی نقصان یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے حضور ناکام ہو جاتا ہے۔ جو شخص دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے غافل رہا وہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے محروم ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ دین سے تعلق مضبوط کریں، نماز قائم کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، علم دین حاصل کریں اور اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق گزاریں۔ یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے۔ تو ناظرین کرام، اس مشکل وقت سے نکلنے کا ایک راستہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا، ساری زندگی آپ اس بندے ناچیز کو دعائیں دیں گے۔ یہ جو عمل، یہ جو تسبیح آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اگر آپ ایک مرتبہ کر لیں، زندگی میں مختصر سا ایک عمل ہے، اور جو لوگ روز عصر کی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک ایسا بابرکت نام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ضد کر کے پڑھنے والے کی ہر بات منوا لیتا ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے وہ جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے اس عمل کی جانب کہ آپ نے کون سی تسبیح کو کتنی بار پڑھنا ہے اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے نماز عصر ادا کر لینی ہے۔ اس کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو بھی مرد حضرات ہیں ان کو عصر کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے۔ وہ باجماعت نماز ادا کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس وظیفے کا اثر تب ہی ہوگا جب آپ عصر کی نماز باجماعت ادا کریں گے۔ اور خواتین اس تسبیح کو، اس عمل کو گھر میں کر سکتی ہیں، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن مردوں میں ایک کوتاہی ہے۔ آج کل معاشرے میں جو نظر آ رہی ہے کہ جو مرد حضرات ہیں
وہ زیادہ تر سستی کی وجہ سے مسجد کی طرف نہیں جاتے۔ ابھی اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ جو مرد حضرات ہیں انہوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ 5 وقت کی جو نماز ہے وہ باجماعت ادا کرنی ہے، اور عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ اس تسبیح کو پڑھیں گے۔ انشاءاللہ اس کے فائدے اور برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ تو جب آپ نے عصر کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے تو اس کے بعد ایک دعا ہے جو باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد جب سب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، اس وقت آپ نے یہ دعا مانگنی ہے، اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور پھر آپ نے جو آپ کی ذاتی دعا ہے اس کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ اس کے لیے عمل کا طریقہ کار سن لیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ ثواب کے لیے 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا رزاقوں کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقوں کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے یہ چھوٹی سی صورتیں پڑھ لینی ہیں، یعنی آپ نے چاروں کل پڑھنے ہیں۔ سورۃ الکافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ سورۃ الکافرون پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھنی ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ نے سورۃ الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد پڑھنی ہے۔ اور پھر چوتھے نمبر پر سورۃ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس پڑھنی ہے۔ جب یہ چاروں کل آپ ایک مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پھر سے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی آپ نے ہاتھ اٹھا کر پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے دعا مانگنا شروع کر دینی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجات ہوں، جو بھی پریشانیاں ہوں، جو بھی مشکلات ہوں، رزق کی تنگی ہو، مالی تنگ دستی ہو، بندشیں ہوں، رکاوٹیں ہوں، کاروبار بند ہو چکا ہو، رشتوں میں بندشیں ہوں، آپ کا جو بھی مقصد ہو آپ نے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کے بعد 1 مرتبہ آپ نے سورۃ مزمل پڑھنی ہے۔ سورۃ مزمل پڑھنے کے دوران آپ کا جو بھی مقصد ہو اس کو ذہن میں رکھیں۔ عمل کو پڑھتے دوران آپ نے مکمل یکسوئی اور توجہ کے ساتھ، کامل یقینی کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ عمل کو پڑھنے کے بعد آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ آپ جو بھی مقصد آپ کے ذہن میں رکھ کر اس کا عمل کریں گے، انشاءاللہ آپ کی بگڑی بن جائے گی، آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا وہ پورا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایک ہی بار یہ عمل کرنے کی برکت سے ایسا نواز دیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو ترتیب بتائی گئی ہے اسی ترتیب کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنی ہے۔
اس کے بعد نماز کی دعا میں شریک ہونا ہے، پھر آپ نے اپنا عمل شروع کر دینا ہے۔ جس طرح آپ کو عمل بتایا گیا ہے اسی ترتیب اور اتنی ہی تعداد میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور اس کے بعد سورۃ مزمل آخر میں پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بہت ہی بابرکت نام کی تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نہایت ہی بابرکت اور پر اثر نام یا واسع ہے۔ اس مبارک نام کا مطلب ہے کشادگی اور فراغی دینے والا۔ یہ نام قرآن مجید میں بھی متعدد مقامات پر آیا ہے، جیسے کہ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ جو شخص دل سے ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بے پناہ برکت اور کشادگی عطا فرماتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے دل کی پریشانیاں، ذہنی الجھنیں اور اضطراب دور ہو جاتا ہے۔ یا واسعوں کا کثرت سے ورد انسان کے دل میں وسعت پیدا کرتا ہے، وہ دوسروں کو برداشت کرنے لگتا ہے، جس سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں، چونکہ اللہ حلیم بھی ہے اور واسع بھی۔ اس نام کا ورد علم و فہم میں اضافہ کا سبب بنتا ہے، تو آپ نے اس بابرکت نام کی پوری ایک تسبیح آخر میں پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کی تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ ایسی ضدی تسبیح ہے کہ جو اللہ کریم سے ہر بات منوا کر رہتی ہے۔ اب جو بھی مانگے گے آپ کو انشاءاللہ اسلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے، عزت و آبرو میں وسعت عطا فرما دیں گے، آپ کے علم میں اضافہ فرمائیں گے، آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیں گے، تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، آپ کی جو بھی دلی خواہشات ہوں گی، جو بھی آپ کی مرادیں ہوں گی، وہ اس بابرکت تسبیح کے عمل سے اللہ تعالیٰ پوری فرما دیں گے۔ ناظرین محترم، وظیفے کا طریقہ کار ایک مرتبہ پھر سن لیں تاکہ ترتیب اور تعمیل میں کوئی کوتاہی نہ ہو، کیونکہ اکثر لوگ کمنٹس میں میسج کرتے ہیں کہ ہمارے وظائف اثر نہیں کرتے، ہم جو بھی پڑھتے ہیں وہ اثر نہیں کرتے۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ بے ترتیبی اور تعداد میں کمی بیشی ہے۔ تو آپ نے جو بھی وظیفہ کرنا ہے اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ اور اعتماد رکھ کر جو ترتیب آپ کو بتائی جائے اسی ترتیب اور تعداد میں آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو وظیفے میں سب سے پہلے آپ نے نماز عصر باجماعت ادا کرنی ہے۔ مرد حضرات نماز عصر ادا کرنے کے بعد اگر مسجد میں بیٹھ کر یہ عمل کرنا چاہیں تو زیادہ ثواب ہے، لیکن اگر گھر میں بیٹھ کر کرنا چاہیں مکمل تنہائی اور یکسوئی کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ خواتین اس عمل کو گھر میں بھی کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ اللہ کا بہت ہی پیارا نام یا رزاق کو پڑھ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد 4 کل پڑھ لینے ہیں۔ 4 کل پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے مقاصد کو ذہن میں رکھ کر دعا مانگنی ہے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھنی ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت ہی بابرکت نام کی تسبیح کرنی ہے، جو آج کے عمل کی وجہ سے پیاری تسبیح ہے کہ جس کے پڑھنے سے اللہ کریم انسان کی ہر بات کو پورا کر دیتے ہیں، اس کے رزق، مال و جان، عزت و آبرو میں وسعت عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام یا واسعوں کی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور دل میں جو بھی خواہشات ہوں، جو بھی مرادیں ہوں، جو بھی تمنائیں ہوں، جو بھی مقاصد ہوں، ان کا تصور کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر، اپنے گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے مانگتے چلے جانا ہے۔ انشاءاللہ اس تسبیح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر اس چیز سے نوازیں گے جس کی آپ کے دل میں خواہش ہوگی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیوں کو دور فرمائے، ہماری تمام حاجات کو پورا فرمائے، رزق کی تنگی، مالی پریشانی کو دور فرمائے، ہمارے جو بھائی
ہسپتالوں میں بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جو بھائی گھر میں کسی بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ان کو بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ رشتوں کی بندشوں کو دور فرمائے، اور جوان بیٹیوں اور بیٹوں کو رشتوں کے اچھے اسباب پیدا فرمائے، اور ہر کام میں آسانی پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا آپ اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔